بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ قرآن کریم کے 10ویں سپارے کے اندر سورۃ التوبہ نام کی ایک سورت شروع ہوتی ہے جو 11ویں پارے کی ابتدا کے اندر جا کر ختم ہوتی ہے، اور اس کی جو آخری آیت کریمہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں، اگر منہ موڑ لیں، اس موقع پر اے پیغمبر آپ فرما دیجئے حسبی اللہ کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت مبارکہ بیان کی، اس سے ماقبل میں مختلف قسم کی باتوں کو، جہاد کے احکامات کو، دیگر چند احکامات کو اللہ کی ذات نے بیان کیا، اور بالکل سورت کے آخر میں پیغمبر علیہ السلام کے لیے تسلی کا پیغام اس آیت کریمہ کے ذریعے سے، اگر آپ کی دعوت کا یہ انکار کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، اس موقع پر آپ کو دل برداشتہ نہیں ہونا، آپ کو مایوسی کی طرف نہیں جانا، نا امیدی کی طرف نہیں جانا، بلکہ اس موقع پر آپ نے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کے کلمات کو دہرانا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو ان کی طرف سے جو تکلیف یا غم کا سامنا ہے، اللہ کی ذات اس غم کو، اس پریشانی کو اور اس تکلیف کو دور کر دیں گے۔ یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کیوں کی، اس کا انشاءاللہ بیان کے آخر میں آپ حضرات کو پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ حضرات کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ مشکل بات بھی آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف فرما دے حضرات صحابہ کرام کی مجلس کے اندر، اور اتنے میں بارش کا ایک ٹکڑا آیا، بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور وہ سامنے سے گزرنے لگا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہیں آپ لوگ یہ جو اوپر سے چیز گزری ہے یہ کیا ہے؟ اگرچہ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ یہ بادل کا ٹکڑا ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام کی عادت مبارکہ یہ تھی، اس موقع پر عام طور پر سوال کے جواب میں وہ یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ جو ابر یعنی جو بادل کا ٹکڑا جا رہا ہے، اس کو عینان کہتے ہیں، اس کو عربی زبان کے اندر عینان کہا جاتا ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ یہ زمین کے روایا ہیں۔ روایا ان اونٹوں کو کہا جاتا ہے جو پانی کھینچنے کے کام آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن علاقوں کے اندر پانی کی تنگی ہوتی ہے تو پانی کو نکالنے کے لیے اونٹ وغیرہ باندھے جاتے ہیں، تو اونٹ گھومتا ہے تو پانی کو کھینچا جاتا ہے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز جو تمہیں نظر آ رہی ہے یہ زمین والوں کے لیے پانی کھینچنے کا کام کرتی ہے۔ جس طریقے سے اونٹ پانی کھینچتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پانی کو کھنچواتا ہے اور ان لوگوں کی طرف پہنچاتا ہے جو نہ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اگلا سوال سرکار نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ جانتے ہو کہ تمہارے سروں کے اوپر جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ یعنی جو آسمان کی طرف اشارہ کیا، جو تمہارے سروں کے اوپر چیز ہے یہ کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے وہی جواب دیا جو پہلے جواب دیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ رقیع ہے، را قاف یا عین، رقیع ہے، ایک محفوظ چھت ہے جو نہ تو گرتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی دراڑ وغیرہ آتی ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال پوچھا کہ جانتے ہو آسمان کے اوپر کیا ہے؟ پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔
تو سرکار نے فرمایا اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے۔ پھر سرکار نے پوچھا جانتے ہو کہ اس آسمان یعنی آسمان دنیا سے دنیا کے اندر جو تمہاری زمین ہے کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا 500 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر سرکار نے پوچھا جانتے ہو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ؟ پھر بتلایا گیا 500 سال۔ تیسرے آسمان سے چوتھا کرتے کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس کے اندر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ہر دو آسمانوں کے درمیان فاصلہ 500 سال کا ہے۔ ساتویں آسمان کے بعد کیا ہے؟ صحابہ نے وہی جواب دیا اللہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساتویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ ساتویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش کے مقابلے میں ساتوں آسمان کی مثال بھی وہی ہے جیسا کہ بہت بڑا تھال ہو اور اس کے اندر 7 درہم ڈال دیے جائیں، یا بہت بڑا گراؤنڈ ہو اور اس کے اندر کچھ چھلا وغیرہ رکھ دیا جائے، اس گراؤنڈ کے اندر جو چھلے کی حیثیت ہے اللہ کے عرش کے مقابلے میں ساتوں آسمان کی بھی وہی حیثیت ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا تمہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہ نے وہی جواب دیا تو سرکار نے فرمایا تمہارے نیچے زمین ہے۔ پھر پوچھا اس زمین کے نیچے کیا ہے؟ صحابہ نے وہی جواب دیا، فرمایا کہ دوسری زمین ہے۔ پھر پوچھا کہ دونوں زمینوں کے درمیان مسافت کتنی ہے؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا تو سرکار نے فرمایا 500 سال کی۔ پھر دوسری کے بعد تیسری، چوتھی، پانچویں، یہاں تک کہ 7 زمینوں کو سرکار نے بیان فرمایا۔ جب اللہ کے نبی نے 7 آسمانوں کو اور عرش کو بیان کیا اور پھر آگے سرکار نے 7 زمینوں کو اور ان کے درمیان کے فاصلے کو بیان کیا، اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم 7 زمین نیچے بھی کوئی رسی لٹکاؤ گے تو اللہ کی ذات پر ہی جا کر اترے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھا دیتا ہوں، یہاں پر آ کر ہو گئی بات ختم۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بات کی تائید میں دلیل میں قرآن کریم کی آیت بڑھی هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو اول بھی ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جو آخر بھی ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جو ظاہر بھی ہے، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو باطن بھی ہے۔ اور اسی آیت کے آخر میں آتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اب اللہ کے نبی کی بات کو سمجھیے، سرکار نے 7 آسمان کا تذکرہ کیا، 7 زمین کا تذکرہ کیا، اور بات ارشاد فرمائی کہ اگر 7 زمین نیچے بھی اگر تم رسی لٹکاؤ گے اور رسی اللہ کی ذات تک جا کر پہنچے گی یا اللہ کی ذات کے پاس جا کر اترے گی۔ اور دلیل اللہ کے نبی نے کیا فرمائی هو الاول، اللہ کی ذات وہ ہے جو اول سے ہے، مطلب اللہ کی ذات ایسی اول ہے اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایسی ذات ہے۔ والاول والآخر، اللہ کی ذات ایسی آخری ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ والاول والآخر والظاہر، اللہ کی ذات ایسی ظاہر ہے کہ اپنی صفات کی صورت میں ہر بندہ اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے۔ والباطن، اللہ کی ذات ایسی باطن ہے کہ نظر نہیں آتی ہے، اس کے باوجود پوری کی پوری کائنات پر اللہ کی حکمرانی موجود ہے۔ اور آخر میں فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جو تمام کی تمام چیزوں کا علم رکھنے والی ہے، تمام کی تمام چیزوں کا علم رکھنے والی ہے۔ اب یہ جو سرکار کی بات ہے کہ 7ویں زمین کے نیچے بھی اگر رسی لٹکاؤ گے تو اللہ تک پہنچے گی، سرکار بتلانا یہ چاہتے ہیں اللہ کی قدرت یا اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ 7 آسمان کے نیچے، 7 زمین کے نیچے ہو یا 7 آسمان کے اوپر کوئی بھی چیز ہو، وہ ساری کی ساری اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر موجود ہے۔ یہ بات نمبر ہو گئی 1۔ اینڈ میں انشاءاللہ جوڑ لیں گے، پہلے ٹکڑوں میں سمجھ لیں، اینڈ میں جوڑ لیں گے۔ یہ جو روایت میں نے آپ کو بیان کی، اس میں سرکار نے 7ویں آسمان کے بعد اللہ کے عرش کا تذکرہ کیا۔
جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی جو ہے وہ زمین و آسمان کو پھیلے ہوئے ہے یا گھیرے ہوئے ہے۔ اب جب کرسی کا لفظ بولا جاتا ہے عام طور پر ہمارے دماغ میں اسی قسم کی کرسی یا صوفہ یا تخت یا چارپائی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں، لیکن جب ہم آیت الکرسی کا ترجمہ کریں گے یا اللہ کی ذات کے لیے لفظ کرسی بولیں گے تو وہاں پر لوہے والی لکڑی والی کرسی مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جو اللہ کے لیے لفظ کرسی بولا جاتا ہے اس سے اللہ رب العالمین کی عظمت اور شان کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے اللہ کی عظمت اتنی ہے، اللہ کی قدرت اتنی ہے کہ وہ زمین اور آسمان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ اب یہ جو اللہ کے عرش کے اوپر یا عرش کے نیچے یا عرش کے سامنے جو کرسی ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر آیا، اس کے متعلق دو کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ یہ کرسی کتنی بڑی ہے، لیکن جو اللہ کا عرش ہے اس کے متعلق آج تک کوئی بتا نہیں سکا کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے فائنلی طور پر جو رائے دی ہے وہ یہ ہے ہر چیز کا اندازہ ہو سکتا ہے، اللہ کے عرش کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جو کرسی ہے جس کا ذکر ہم آیت الکرسی میں کرتے ہیں اس کے متعلق ابو مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں ساتوں آسمان ساتوں زمین اٹھاؤ تو یہ جو کرسی کے اوپر جس جگہ پر ہم بیٹھتے ہیں اس کو جوف کہا جاتا ہے، پیٹ۔ تو اگر آسمان اور زمین کو جمع کرو اس کے مقابلے میں کرسی کو رکھو تو یہ ساری چیزیں اس کرسی کے پیٹ کے اندر آ جائیں گی، ٹھیک ہے، ساری چیزیں اس کرسی کے پیٹ کے اندر آ جائیں گی۔ گویا کہ اتنی بڑی کائنات جو ہے اس کرسی کے اوپر بھی حاوی نہیں ہے، وہ کرسی بھی اس کائنات سے بڑی ہے، وہ کرسی بھی اس کائنات سے بڑی ہے۔ دو باتیں ہو گئی، وسع کرسیہ السماوات والارض، دو باتیں ہو گئی۔ بات نمبر 3 ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اذا الشمس کورت، جب قیامت آئے گی سورج بے نور ہو جائے گا۔ سورج کے بے نور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم روٹی پکانے لگتے ہیں تو پہلے پیڑا بناتے ہیں، تو پیڑا بنانے کے بعد جو روٹی کو وہ کیا جاتا ہے بیلن کے ذریعے سے روٹی بنائی جاتی ہے، ایک تو پوری روٹی ہو جاتی ہے، ایک اس سے پہلے جب پیڑا بھی توڑا ہوتا ہے تو سورج کی حالت یہ ہو جائے گی جیسا کہ آٹے کا پیڑا، جیسا کہ آٹے کا پیڑا، اس کے اندر کی گرمی کو اللہ ختم کر دیں گے، اس کے اندر کے نور کو اللہ ختم کر دیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے جب اللہ کو غصہ آتا ہے اللہ سورج کو بے نور کر دیتا ہے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ کا غصہ دور ہوتا ہے ہمیں حکم دیا جاتا ہے نماز پڑھو، اتنے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ کا غصہ دور ہوتا ہے، سورج کا نور واپس آ جاتا ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا جب سورج کو بالکلیہ طور پر اللہ کی ذات بے نور کر دیں گی، ٹھیک ہے۔ بات نمبر ہو گئی 3، بات نمبر ہو گئی 3۔ اب یہ سمجھیے یہ جو دعا آپ کے سامنے جو پڑھی گئی آیت کریمہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے پیغمبر اگر آپ کی دعوت پر یہ روگردانی کرتے ہیں تو آپ ان سے بددل نہ ہو، بلکہ ان سے کیا کہنا ہے آپ نے؟ حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، علیہ توکلت، اس اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، وَهُوَ رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ عرش عظیم کے متعلق میں نے آپ کو کہا سیخن، عرش عظیم کے متعلق میں نے آپ کو کہا آج تک کوئی بندہ عرش عظیم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکا۔ تو جب عرش عظیم کا اندازہ نہیں ہے تو اس عرش کے اوپر موجود جو اللہ کی ذات ہوگی اس کا بھی کوئی بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بات واضح ہو گئی جی، بات واضح ہو گئی۔ کرسی نیچے ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان نیچے ہیں، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس عرش کے اوپر اللہ کی ذات ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایک بندہ پریشانی کے عالم میں دعا مانگتا ہے کیا؟ اب سرکار نے جب یہ بات ساری ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام نے کہا سرکار اس موقع پر ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
پڑھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا. کیا فرمایا؟ پڑھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا. کتنی بات واضح ہو گئی؟ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت والا دن ہوگا، وہ پریشانی کا دن ہوگا، وہ غموں کا دن ہوگا. ظاہر ہے کہ جب سورج جو ہماری دنیا سے 150 گنا بڑا ہے اس کو خدا بے نور کر دے، ساتوں زمین ساتوں آسمان کو اللہ یوں لپیٹے گا جیسے ہم قرآن کریم کو لپیٹ کر جزدان کے اندر رکھ دیتے ہیں. اللہ یہ لپیٹے گا. اس موقع پر عرش کا اپنا حشر کا میدان ہے، اللہ حساب کتاب شروع نہیں کرے گا. یہ پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ چلو حساب کتاب ہو، یہ جنت میں جائے، یہ جہنم میں جائے، اللہ حساب کتاب شروع نہیں کرے گا. اس عالم میں لوگ پریشان ہوں گے، اس عالم کے اندر لوگ کیا ہوں گے؟ پریشان ہوں گے. اس پریشانی کے نتیجے میں وفد جائے گا حضرت آدم کے پاس. وہ پورا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے. حضرت آدم کے پاس وہ انکار کریں گے، حضرت نوح کے پاس وہ انکار کریں گے، حضرت ابراہیم کے پاس وہ انکار کریں گے، حضرت موسیٰ کے پاس وہ انکار کریں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس وہ انکار کریں گے. لیکن راستہ بتلائیں گے کہ جاؤ آج کے دن اگر کہیں پر کسی کی بات سنی جا سکتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ وفد جائے گا سرکار کے پاس. اب اللہ کے نبی جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی جا کر ہونا تو یہ چاہیے، نمائندہ بن کر گئے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر سرکار کہہ دیں خدایا لوگ پریشان ہیں، حساب کتاب شروع کریں نا. سوال تو یہ بنتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ سوال یہی بنتا ہے. جنہوں نے نمائندہ بنا کر بھیجا ان کی بات جا کر نقل کریں، خدایا لوگ پریشان ہیں، آپ حساب کتاب کا معاملہ شروع کیجئے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس موقع پر جا کر یہ بات نہیں کریں گے. اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگلا غصے میں ہو اور وہاں پر جا کر آپ بھلے کتنے بڑے احترام والے نہ ہو، اگر آپ نے جا کر اس موقع پر اس کے معاملات کے اندر دخل اندازی کی تو ممکن ہے وہ ناراض ہو جائے اور پہلے والا معاملہ بھی مزید گڑبڑ ہو جائے. اس لیے سرکار وہاں جا کر سوال نہیں کریں گے. حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس غرض سے آئے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد سرکار صرف اجازت طلب کریں گے، خدایا میں آپ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے سجدے کی اجازت. اتنا لمبا سجدہ، اس کے اندر پڑھے جانے والے کلمات جن کے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ وہ کلمات بھی مجھے ابھی یاد نہیں ہیں، اسی موقع پر اللہ مجھے میرے دل کے اندر ڈالے گا. ٹھیک ہے، وہی کلمات اس موقع پر سرکار ادا کریں گے. سجدے کے اندر اللہ کو رحم آئے گا. اللہ کی ذات پیغمبر سے فرمائے گی اٹھیے اور مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. آگے سمجھ میں آگے سرکار کا سجدہ اور پیچھے وہو رب العرش العظیم، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ صبح اور شام 7 دفعہ، کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام کو پڑھ لے گا، اللہ اس کو دنیا کے اور آخرت کے غموں سے نجات دے دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ الفاظ پر غور کریں. علیہ توکلت، میں نے بھروسہ کیا کس پر؟ اللہ کی ذات پر. اللہ کون ہے؟ اتنے بڑے عرش کا مالک ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جب بار بار صبح شام میری زبان پر یہ کلمات ہوں گے تو گویا کہ میرا لنک، میرا کنیکشن اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے گا. تو جب میرا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے گا، وہ اللہ اتنے بڑے عرش کا مالک ہے اور میرے اور آپ کے غم کتنے ہیں؟ اتنے ہوں گے. اس اللہ کے ساتھ جب تعلق جڑے گا دنیاوی غموں کو بھی دور کرے گا، اور آخرت کے موقع پر یعنی قیامت کے دن جو غم لائق ہوگا اللہ کی ذات اس غم کو بھی دور کرے گا. کیوں؟ کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے. وہ عرش عظیم کا کیا ہے؟ رب ہے. بات نمبر 1، سرکار سجدہ کریں گے.
سجدے پر رب کو پیار آئے گا اور اللہ کی ذات حساب کتاب کے معاملات کو حل کریں گے۔ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سجدے کے اندر ہمیں جو دعا سکھلائی جاتی ہے اس دعا کو میں اور آپ 5 3 7 9 11 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی ہم نے اس کے ترجمے پر غور نہیں کیا۔ اگر ایک مرتبہ ترجمے پر غور کر لیں تو پھر ہمیں سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا۔ کسی اللہ والے سے کہا کہ حضرت والا اتنا لمبا سجدہ فرمایا کرتے تھے، میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں لطف آتا ہے گویا کہ میں رب کے قدموں کے اندر پڑا ہوتا ہوں، اس بنیاد پر اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے کہ وہ سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم ان دونوں کلمات کو ترجمے کے ساتھ ادا کرتے تھے، تو پھر اللہ کی ذات اٹھنا ہی پسند نہیں کرتی۔ مانگنے والے کو بھی مزہ آتا ہے اور دینے والے کو بھی مزہ آتا ہے۔ آپ کا بچہ آپ کو ابو 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 آپ کے کان پر جو نہیں رینگے گی، لیکن جیسے ہی وہ کہے میرے ابو، فوراً آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے نہیں ہوں گے؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو سبحان ربی ال کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے میرا رب۔ جب اب یہ کہتے ہیں نا کہ میرا رب، تو پھر اللہ کی ذات متوجہ ہوتی ہے، لیکن میں اور آپ طوطے کی طرح رٹتے رہتے ہیں۔ اس بنیاد پر بہت سارے لوگ یہاں رکوع کے اندر جاتے ہیں، یوں کھڑے ہیں، یوں کہتے تک، سجدے کے اندر جاتے کوے کسی چونچ مار کے اٹھ جاتے ہیں۔ ان کو نہ سجدے میں مزہ آتا ہے اور نہ ہی رکوع کے اندر مزہ آتا ہے۔ تو یہ دعا جو رکوع اور سجدے کے موقع پر ہے، اس دعا کے اندر بھی لطف ہے، یہ غموں کو دور کرتا ہے۔ اس حشر کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے سرکار نماز کی نیت نہیں باندھیں گے بلکہ فقط سجدہ فرمائیں گے۔ اس سجدے کی ایک شکل یہاں پر بھی موجود ہے، اور دین اور دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے کیا بتلایا؟ اللہ کے نبی نے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح اور شام بھلے نماز پڑھیں نہ پڑھیں کم سے کم یہ کلمات پڑھ لیا کریں، تو فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ کی ذات غم سے بچا دے گی، یہ پریشانی ہماری دور ہو جائیں گی۔ بات نمبر 3 ناصر باجی، یہ بات ابھی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال پر احادیث مبارکہ کے اندر یہ فضیلت وارد ہوئی ہے کہ کل قیامت والے دن ان اعمال کو سر انجام دینے والوں کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ کے عرش کا کیا ہوگا؟ سایہ ہوگا۔ میں اور آپ ان میں سے بہت سارے اعمال کرتے ہیں اور کرتے ہوں گے یقیناً، لیکن میرے اور آپ کے دماغ کے اندر اس عمل کی فضیلت کے بارے میں نہیں ہوتا، اس بنیاد پر بددلی سے کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ارادہ یہی ہے، یہ پورا ہفتہ ان مختصر اعمال کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جن کے سر انجام دینے والوں کو کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو پہلے قدم پر ہم رب العرش العظیم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، صبح اور شام 7 مرتبہ دعا کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد وہ اعمال بتلائے جائیں گے انشاءاللہ جن پر عمل کی صورت میں کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ کل